السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، فیاض جس کو لوگ فیاض بھیا کے نام سے جانتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علماء کرام کے ساتھ رہنے کے بعد بھی ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوا، اور آگے بڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم فیاض بھیا سے جڑے تو ہمارے حالات تبدیل ہوئے، ہمارے بیمار شفا یاب ہوئے، ہماری پریشانیاں ختم ہوئیں اور ہمارے کاروبار میں برکت ہوئی، ہمارے حالات سنبھلے اور سدھرے۔ تو میرے دوستو، آپ یہ بتائیے کہ آپ اگر کسی شخص سے جڑتے ہیں اور آپ کو اس سے دنیاوی فائدہ بظاہر ہو بھی جاتا ہے، تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص سچا ہے یا حق پر ہے؟ اگر آپ اسی بات کو حق کا اور سچائی کا معیار سمجھتے ہیں تو پھر آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کروڑہا لوگ اپنے سروں کو پتھروں کے آگے جھکائے ہوئے ہیں، جھاڑوں کے پاس جھکائے ہوئے ہیں، جھاڑوں کا طواف کر رہے ہیں، چرچوں کو جا جا کر اپنی مرادیں منوا رہے ہیں، پوری کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، ان کے بھی بیمار شفا یاب ہو رہے ہیں، ان کے بھی قرضوں کی ادائیگی ہو رہی ہے، ان کی بھی پریشانیاں ختم ہو رہی ہے۔ تو بتائیے آپ کی لاجک میں اور ان کی لاجک میں کیا فرق رہ گیا؟ تو میرے دوستو، پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو کسی شخص سے یا کسی سے بھی کوئی بھی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے تو یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں مانی جائے گی کہ وہ حق پر ہے اور یا سچا ہے۔ یہ ہرگز نہیں مانا جائے گا۔ حق تو وہ ہوگا جس کو اللہ نے بیان کیا، رسول اللہ نے بتایا اور صحابہ نے عمل کر کے بتایا، یہی حق ہوگا۔ علماء جس کی تصدیق کرتے ہیں وہی حق مانا جائے گا، چاہے فیاض ہو یا قیامت تک آنے والے کوئی اور لوگ ہوں۔ اگر وہ سب رسول اللہ کے طریقے پر ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہیں، تب تو ٹھیک ہیں۔ اگر علماء حق آپ کو یہ بتا دیں آپ جس سے جڑے ہوئے ہیں اس کی تعلیمات اسلام کے خلاف ہے، اس کی باتیں گمراہ ہیں، تو پھر تو آپ کو آپ کے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور یاد رہے، فیاض کے بارے میں علماء نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ یہ شخص گمراہ ہے۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف درسگاہ جامعہ نظامیہ نے بھی کھل کر کہہ دیا، وہاں کے مفتیان اکرام نے بھی کہہ دیا کہ یہ شخص جس کا نام فیاض ہے یہ گمراہ ہے، یہ اپنی گمراہ باتوں کو لوگوں میں چھپ چھپ کر پھیلا رہا ہے۔ تو اب آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے، اور اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فیاض سے جڑے رہ کر بیماری سے صحت لے کر جہنم، یا پھر ایمان کو حفاظت سے دنیا میں رکھ کر سیدھے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کریں۔